ہم گلتیوں کے خط کی آج تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ اس کا تعارف ہم پہلے ابتدا میں کر چکے۔ اب ہم خداوند کے فضل سے پہلے باب کی پہلی 5 آیات کی تفسیر کریں گے، اور اس کا عنوان رکھا ہے پولس مسیحیت کا بانی یا مسیح کا رسول ہے۔ آئیں میرے ساتھ آپ کھولیں، گلتیوں کا خط ہے، پہلا باب ہے، پہلی 5 آیات، اور ان کو میں اسکرین پر بھی لگا دوں گا۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں تو آپ اس اسکرین سے دیکھ سکتے ہیں، اگر کتاب مقدس ہے تو ضرور آپ میرے ساتھ پہلی 5 آیات کو پڑھیں۔ آئیں ہم پہلی آیت کو پڑھتے ہیں، اور یہ لکھا ہے پولس کی طرف سے، جو نہ انسان کی جانب سے نہ انسان کے سبب سے بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا، رسول ہے، اور سب بھائیوں کی طرف سے جو میرے ساتھ گلتیہ کی کلیسیا کو ہے، خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا، تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے۔ اس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ ہم ایک ایک کر کے اس حوالہ کی تشریح کریں گے اور سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں اس میں سے کیا سکھاتا ہے۔ مرکزی خیال جو ہے اس حوالے کا، ان 5 آیات کا اگر آپ پڑھتے ہیں تو کتاب میں تو تمہید اس کو بتایا گیا ہے، لیکن یہ تمہیدی انداز کے ساتھ یہ پورے خط کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ پہلی آیت میں ہی وہ اس بات کی طرف ہمیں لے جاتا ہے کہ کلام مقدس کا یہ حصہ جو وہ لکھ رہا ہے اور جس اختیار کے ساتھ وہ لکھ رہا ہے، وہ دونوں اس کی طرف سے نہیں، بلکہ جس نے اسے زندہ کیا ہے، جس نے پولس کو زندہ کیا ہے، یعنی خدا باپ نے، یسوع مسیح نے، اس کے وسیلہ سے وہ یہ لکھ رہا ہے۔ اس کا ماخذ جو ہے، وہ جو انجیل جس کے بارے میں وہ بتانے جا رہا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس کی رسالت بھی خدا کی طرف سے ہے، نہ کہ انسانوں کی طرف سے۔ دوسری بات، جب ہم آخری حصے کی طرف چلتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ 4 اور 5 آیت میں کہ یہ کیوں وہ لکھ رہا ہے۔ وہ اس لیے لکھ رہا ہے کہ خدا نے ہمیں، جو ہم انجیل پر ایمان لا چکے ہیں، وہ موجودہ خراب جہان سے ہمیں خلاصی بخشی ہے، آزادی بخشی ہے۔ اس لیے ہمیں انسانوں کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف دیکھنا ہے۔ ہمیں انسانوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی بلکہ خدا کی بات کی پرواہ کرنی ہے، اور اس کی وہ تصدیق کرتا ہے اپنی آیت 2 میں کلیسیاؤں اور بھائیوں جیسے الفاظ استعمال کر کے، کہ وہ جو خط لکھ رہا ہے وہ اس کا اپنا نہیں بلکہ یہ بھائیوں اور کلیسیاؤں کی تعلیم ہے۔ یہ اس بات کو وہ بیان کرتا ہے۔ دوسرے معنوں میں اگر آپ سیکھنا چاہیں کہ وہ
کیا یہاں پر پیش کر رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کا کہ وہ فوراً سلام دعا سے وہ بعد میں کرتا ہے، پہلے وہ کہتا ہے نہ انسانوں کی طرف سے نہ انسان کی طرف سے. وہ کہتا ہے کہ میرا اختیار وہ کہاں سے ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. میری انجیل کا بیان کہاں سے ہے، نجات کس کی طرف سے ہے، اور انسانوں کی خوشنودی میں پڑھنے سے کیا ہوگا. یہ سب باتیں وہ ان 5 آیات میں کور کرتا ہے. سو آئیں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور پہلا جو اس میں ہم مضمون یا نکتہ دیکھیں گے وہ ہے میرا اختیار یسوع مسیح سے آیا ہے. سو ہم ان آیات کو مطالعہ بھی کریں گے. وہ یہاں ہے کہ پولس رسول فرماتا ہے پہلی آیت میں، پولس کی طرف سے جو نہ انسانوں کی جانب سے نہ انسان کے سبب سے بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے جس نے اس کو یعنی پولس کو مردوں میں سے جلایا رسول ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب وہ اس بات کو سب سے پہلے کرتا ہے، نہ سلام نہ دعا بلکہ فوراً وہ اپنے خط میں اپنی رسالت، اپنے رسول ہونے اور اپنے کلام کا جو منبع ہے اس کی بات کرتا ہے. تو سوال پھر اٹھتا ہے کہ کیوں وہ فوراً اس بات میں جلدی کرتا ہے. اس کی وجہ ہمیں اس بات میں ملتی ہے کہ یہ خط نہایت سنجیدہ ہے، نہایت ٹو دی پوائنٹ ہے، اور خصوصی طور پر یہ اپنے اندر ایک جسے کہتے ہیں ایمرجنسی جو سوچ اور فکر رکھتا ہے. کیوں؟ یہ آپ ایسے سمجھ لیں، یہ خط ایسے ہے کہ کہیں پر حادثہ ہوا ہے اور ایمرجنسی جو ایمبولنس ہے وہ اتنی اسٹریٹ جا رہی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے کہ وہ نہیں پوچھتی کہ آپ کا حال کیا ہے. لوگوں کو وہ ہاتھ ہلا کے ان کا حال حوال نہیں پوچھ رہی، بلکہ وہ فوراً جا رہی ہے کیونکہ وہاں پر جہاں پر حادثہ ہوا ہے وہاں پر ایمرجنسی ہے، اور ایمرجنسی کے لیے وہ جا رہی ہے تاکہ ان کی طبی مدد ہو سکے. بالکل یہ خط اسی طرح اسی سوچ کے ساتھ لکھا گیا ہے، کیونکہ گلتیہ کی کلیسیا میں جھوٹے استاد موجود ہوئے ہیں. جب پولس رسول اپنے پہلے مشنری سفر میں جاتا ہے تو گلتیہ کی کلیسیا اس وقت قائم نہیں ہوتی، بلکہ وہ پہلے انہیں منادی کرتا ہے، پھر اس منادی کے وسیلہ سے وہ مسیح کے پاس آتے ہیں، وہاں پر وہ کلیسیا قائم کرتا ہے، واپس جاتا ہے، اور بعد میں اس کی غیر موجودگی میں کچھ جھوٹے استاد کھڑے ہوتے ہیں. اور جب وہ جھوٹے استاد آتے ہیں تو وہ پولس رسول کی رسالت جو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہوئی اس کا انکار کرتے ہیں. اس کی انجیل کو جو وہ بیان کرتا ہے، جو ان کو سکھا کے جاتا ہے، اس پر شک ڈالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ تصدیق کر کے ہیں، ہمارے پاس زیادہ اجازت نامے ہیں، ہمارے پاس فلاں ربی کا، فلاں شاگرد کا، فلاں شخص کا جو اجازت نامہ ہے، ہم زیادہ اتھارٹی رکھتے ہیں پولس سے. اس لیے وہ اس بات کو سرعام لکھتا ہے. دوسرے معنوں میں وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ گلتیہ کے جھوٹے استاد پولس کے رسولی اختیار اور اس کی انجیل کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خداوند کے شاگردوں میں سے نہیں تھے، بلکہ بعد میں یہ لوگ یہودی جو ربیوں میں سے مسیحی ہوئے اور اپنے ساتھ اپنی تعلیم کو بھی وہ
جو ہے پھیلا رہے تھے. ایک طرف وہ مسیح کو مان رہے تھے, دوسری طرف وہ اپنے خیالات کو بھی پہنے ہوئے تھے. یعنی مکمل طور پر انہوں نے انجیل کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا تھا. وہ لیگلزم جس کی وجہ سے وہ سمجھے جاتے تھے کہ ہم یہ کریں گے تو نجات پائیں گے, ہم وہ کریں گے تو نجات پائیں گے, یعنی وہ مسیح کی صلیب اور اس پر کیے گئے کامل کام پر کامل طور پر ایمان نہیں لائے تھے. اس لیے وہ لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے. مزے کی بات ہے کہ پہلی آیت میں پولس رسول وہ کہتا ہے نہ انسانوں کی جانب سے نہ انسان کے سبب سے, بلکہ کس طرح مجھے مسیح یسوع نے اور خدا باپ نے رسول مقرر کیا ہے جب میں مردہ تھا. پولس رسول مردہ نہیں تھا, وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا. اگر آپ اعمال کی کتاب دیکھیں تو وہاں پر وہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ میں دمشق کی راہ پر جا رہا ہوں. تو یہاں پر جو مردہ پن ہے وہ دراصل ہماری روحانی مردہ پن کی طرف اشارہ ہے. ہم جب وہ مردہ پن کی بات کرتا ہے اور زندہ ہونے کی بات کرتا ہے تو وہ پیدائش کی کتاب 2 باب اس کی 17ویں آیت میں اس حکم کے بارے میں بتاتا ہے جو آدم نے نافرمانی کی, کہ خدا نے فرمایا کہ جس روز تو اس میں سے کھائے گا تو مر جائے گا. وہ جانتا ہے, وہ لکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. یہ مردہ پن جو ہے جس میں سے وہ زندہ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو رسالت ملی خداوند یسوع مسیح کی طرف سے, وہ ہم جانتے ہیں اعمال کی کتاب. اور اس کے ہمیں 9 باب کی 15 اور 16 آیت میں یہ ذکر ملتا ہے. پورا باب بعد میں پڑھیے گا, وہاں پر لکھا ہے مگر خداوند نے اس سے کہا تو جا. یہ ایک وہاں پر بزرگ ہیں دمشق میں, ان سے یہ بات ہو رہی ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ خداوند یہ پولس جس کے پاس تو مجھے بھیج رہا ہے یہ تو بڑا خطرناک شخص ہے. ٹھیک ہے, یہ تو تیرے لوگوں کو مارتا ہے, یہ تیرے یہاں پر بھی دمشق میں بھی یہ تیرے لوگوں کو مارنے کے لیے آیا ہے. لیکن خداوند اس کو کیا کہتے ہیں کہ تو جا, کیونکہ یہ قوموں بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے, اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا. آپ اندازہ لگائیں, یہ اس وقت 9ویں چیپٹر میں جب دمشق کی راہ پر خداوند یسوع مسیح اس سے ملاقات کرتے ہیں, وہ فوراً اس کے بعد وہ اندھا ہو جاتا ہے. اور خدا کا بندہ, میرے ذہن میں اس وقت اس کا نام نہیں, وہ 9ویں باب میں وہاں پر رہتا ہے دمشق میں. اور دمشق میں جب پولس رسول پہنچتا ہے تو وہ یہ اندھا ہوتا ہے, اسے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں. اور جب یہ خدا کا خادم وہ دعا کرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ پھر فوراً خداوند یسوع مسیح کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک خداوند یسوع مسیح کی طرف سے رسالت ہے. دوسری بات, اس کو شاگردوں نے بھی جو ہے وہ عزیز مانا اور انہوں نے پولس رسول کی تعلیم کو حق سمجھا. اس کے لیے ہمیں پتہ چلتا ہے 2 پطرس اور اس کے 3 باب کی 15 اور 16ویں آیت میں بھی پطرس رسول خود جو مسیح کا شاگرد ہے اس بات کا ذکر کرتا ہے, اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو. چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اس سے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے, اور اپنے سب خطوط میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے, جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے, اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنی کو بھی اور صحیفوں کی طرف کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے جو نہایت مشہور
شاگرد پطرس بھی اس بات کی، اس کی رسالت کی جو ہے وہ تصدیق کرتے ہیں۔ جب ہم آگے چلتے ہیں تو پولس رسول بڑے واضح طور پر اسی چیپٹر اور اس کی 10ویں آیت میں بتاتا ہے کہ وہ کیوں انسانوں کی بات نہیں کرتا، وہ کیوں وہ صرف اور صرف خدا کی بات کرتا ہے، کیوں وہ اپنی رسالت کا منبع اور اس مسیح ہی کو مانتا ہے، نہ کہ وہ لوگوں کو مانتا ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے میں کسی کو خوش نہیں کرتا، میری تعلیم میں کسی کی خوشی نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو بتایا کہ وہ مصلوب ہوگا تو فوراً پطرس جو ہے وہ پکار اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ خداوند ایسا نہ ہو کہ تو مصلوب ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح سے کیا کہتے ہیں کہ اے شیطان دور ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسیح کہتے ہیں کہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ سو پولس رسول کی جہاں بلاہٹ رسالت خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے، وہاں پطرس بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ آیت غلطیوں پہلا باب 10ویں آیت اس بات میں وہ واضح طور پر بات کرتا ہے کہ میں کسی کی تائید نہیں کرتا، میں کیونکہ مسیح کا بندہ ہوں۔ سو یہاں پر ہمیں ایک سوال اٹھتا ہے، ہمارے لیے ایک بات اٹھتی ہے کہ آج جب آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان چکے ہیں، تو کیا جب انسان آپ کے سامنے مسیح کے خلاف کھڑے ہو جاتا ہے تو آپ کیا اس انسان کی پرواہ کرتے ہیں یا خدا کی باتوں کی؟ مسیح یسوع نے جس شخص نے یعنی اس کے اپنے شاگرد نے اس کی صلیب کا انکار کیا کہ تو مصلوب نہیں ہوگا، خدا نہ کرے، لیکن مسیح یسوع نے اس کو کیا کہا کہ اے شیطان دور ہو، کیونکہ تو انسانوں کا نہیں بلکہ خدا کی نہیں بلکہ انسانوں کی باتوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ذرا سوچیں، آج کن کن جگہوں پر آپ نے خدا کی جگہ انسانوں کی باتوں کا لحاظ رکھا ہے؟ اور اگر رکھا ہے تو پھر آپ مسیح کے بندے نہیں، مسیح کے غلام نہیں، مسیح کے بھیجے ہوئے لوگ نہیں، مسیح کے چنے ہوئے لوگ نہیں، بلکہ آپ اگر مسیح یہاں پر ہوتا اور آپ کو دیکھتا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آپ کو شیطان کہتا۔ سو پولس رسول کی یہ بات سنیں، پطرس رسول سے سبق سیکھیں کہ ہمیں خدا کی باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، نہ کہ انسانوں کی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ نہ تو انسانوں سے ہوں نہ انسان سے، بلکہ جس نے اسے زندہ کیا، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح اور خدا باپ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور دوسرے پوائنٹ پر ہم سیکھتے ہیں، اور وہ پوائنٹ ہے میرا پیغام یسوع مسیح کی طرف سے۔ وہ کہتا ہے اور سب بھائیوں کی طرف سے جو میرے ساتھ ہیں، گلتیا کی کلیسیاؤں کو خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ انگریزی میں یہ لفظ ہے گریس اینڈ پیس۔ میں بعد میں بتاؤں گا کیوں میں نے اس کو گریس اور پیس یا فضل اور اطمینان کو دہرایا یہاں پر۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پولس رسول کیا سکھاتا ہے۔ پہلی بات ہے، وہ کہتا ہے میری رسالت، میں رسول ہوں مسیح کا، مسیح نے مجھے بھیجا ہے۔ رسول اسی کو کہتے ہیں جس کو بھیجا جائے، اور مسیح یسوع نے اسے بھیجا ہے تاکہ وہ انجیل کی منادی کرے۔ اگر
پہلی آیت میں پلوس نے ثابت کیا کہ اس کا رسول ہونا خدا کی طرف سے ہے، تو پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کا پیغام بھی خدا کی طرف سے ہے۔ یہ بات وہ جتاتا ہے اسی باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں۔ وہ بتاتا ہے کہ اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسانوں کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی، نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کا پیغام بھی خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے، اور جب اس کی طرف سے ہے تو ہم اس کو سیکھتے ہیں کہ پھر وہ کلیسیاؤں جہاں جہاں قائم ہوئیں، یا جو یروشلم میں ابتدائی کلیسیا ہے، وہ اس کے ساتھ اس میں متفق ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سب بھائیوں کی طرف سے جو میرے ساتھ غلطیہ کی کلیسیاؤں کے نام، ٹھیک ہے، اب غلطیہ کی کلیسیائیں جو ہیں وہ ایک نہیں بلکہ یہ پورے ایک ریجن کو وہ خط لکھتا ہے۔ یہ بدعت جو اس ریجن میں آئی اس کو مٹانے کے لیے وہ یہ خط لکھتا ہے، اور یہ انجیل وہ بتاتا ہے صرف پولس رسول کی ذاتی نہیں بلکہ یہ رسولوں کی ہے، یہ تمام تر کلیسیاؤں کی ہے، اور یہ ہماری مشترکہ انجیل ہے۔ اور یہ کلیسیاؤں جب وہ لفظ استعمال کرتا ہے، بائیوں لفظ استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب اس میں مشترکہ طور پر کیا ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو۔ انطاکیہ، پسدیا، اکنیمیا اور لسترا جیسے علاقوں کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا خدا ایک ہے، ان کا نجات دہندہ ایک ہے، ان کی انجیل ایک ہے، اور ان کا ایمان ایک ہے۔ جس طرح ہم افسیوں کے خط اس کے 4 باب اور اس کی 4 سے 6 آیات میں اسی تھیم کو دیکھتے ہیں کہ ایک بدن ہے، ایک روح ہے، ایک خدا ہے، ایک ایمان ہے، ایک بپتسمہ ہے۔ صحیح۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پیغام کی تصدیق کرتا ہے، یہ بائیوں کی طرف سے ہے، تو ہمیں اعمال کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 22 سے 28 آیات میں ایک پورا واقعہ ملتا ہے۔ اس کو ہم پہلی چرچ کونسل کہتے ہیں۔ یہ 15ویں باب میں ہوئی، اور مزے کی بات آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں، پہلی صدی سے لے کے موجودہ دور تک اگر کوئی کونسل ہوئی ہے کلیسیا کی، خداوند کے فضل کے ساتھ اس کی ساری معلومات ہمارے پاس موجود ہے، وہاں پر کیا سوال تھا اور ایمانداروں کا اور رسولوں کا کیا جواب تھا۔ اور بعد میں ہمارے پاس ہم نے پچھلے سال 1700 سال پرانی نکایا کی کونسل، جسے کونسل آف نائسیا بھی کہتے ہیں انگریزی میں، اس کی سالگرہ کی ہے 17ویں سال کی۔ 1700 سال اس کو ہو گئے ہیں، 1717 جسے انگریزی میں کہیں گے، 17 نہ سمجھ لیجئے گا، تو 1700 سال ہو گئے اس کو۔ اب جو میں آپ کو حوالہ بتانے جا رہا ہوں یہ بھی کونسل سے جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اور پولس رسول کی اس تعلیم، اس عقیدے کی تائید میں، اس کی تائید میں یہ بات لکھی جاتی ہے۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ تمام تر ابتدائی کلیسیا کے جو رسول ہیں وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ اور سنیں جی کیا لکھا ہے۔ اعمال 15واں باب ہے اور اس کی 22 سے 28۔ اس پر رسولوں اور بزرگوں نے ساری کلیسیا سمیت مناسب جانا کہ اپنے میں سے چند شخص چن کر پولس اور برناباس کے ساتھ انطاکیہ کو بھیجیں، یعنی یہودا کو جو برسبا کہلاتا ہے، اور سلاس کو۔ یہ شخص بائیوں میں مقدم تھے، اور ان کے ہاتھ
یہ لکھ بھیجا کہ انطاکیہ اور سوریا اور کلکیا کے رہنے والے بھائیوں کو جو غیر قوموں میں سے ہیں رسولوں اور بزرگ بھائیوں کا سلام پہنچے۔ چونکہ ہم نے سنا ہے کہ بعض نے ہم میں سے جن کو ہم نے حکم نہ دیا تھا، جھوٹے نبیوں جھوٹے استادوں کی بات ہم نے جو ابتدا میں کی، وہاں جا کر تمہیں اپنی باتوں سے گھبرا دیا ہے اور تمہارے دلوں کو الٹ دیا ہے۔ اس لیے ہم نے ایک دل ہو کر، یعنی کونسل بیٹھی ہے، مناسب جانا کہ بعض چنے ہوئے آدمیوں کو اپنے عزیزوں برناباس اور پولوس کے ساتھ تمہارے پاس بھیجیں۔ یہ دونوں ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام پر نثار کر رکھی ہیں۔ چنانچہ ہم نے یہودا اور سلاس کو بھیجا ہے، وہ یہی باتیں زبانی بھی بیان کریں گے، کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں۔ جناب من، اب یہاں پر یہ پورا تقریباً 8 آیات پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پر ظاہر ہو جائے کہ پولوس مسیحیت کا بانی نہیں، وہ مسیحیت کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا رسول ہے۔ یہ ثابت ہو جائے کہ پولوس رسول جو پیغام لے کے آیا ہے یہ اس کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ خداوند کی طرف سے دیا گیا ہے، اور رسول بھی اسی تعلیم کو مانتے تھے۔ اب اگر کوئی ان باتوں کو دیکھتے، جانتے، سنتے، وہ پھر کہے کہ پولوس جو ہے وہ مسیحیت کا بانی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بندہ نہ تو سن کر سمجھ سکتا ہے، نہ پڑھ کے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی بولی کو سمجھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بڑی عیاں اور واضح ہو جاتی ہے۔ ابھی تک جو ہم نے باتیں کی ان میں یہی بات ہم سیکھتے ہیں کہ پولوس جو تعلیم دے رہا تھا وہ خدا کے چنے ہوئے رسولوں جو اس کے 12 شاگرد تھے ان کے اتفاق کے ساتھ دے رہا تھا، اور وہ اس پر بھی اتفاق رکھتے تھے۔ آج بھی کلیسیا کی بنیاد کسی شخصیت، کسی فرقے یا کسی روایت پر نہیں، بلکہ رسولی تعلیم پر ہے۔ اگر کوئی تعلیم رسولوں کی طرف سے مختلف ہے تو وہ مسیحی تعلیم نہیں۔ اسی لیے ابتدائی کلیسیا رسولوں کی تعلیم پر قائم تھی اور اب بھی ہے، اور میں نے جیسے پہلے بتایا ہمارے پاس پہلی کونسل سے لے کے تقریباً 17ویں یا 16ویں صدی میں یہ کونسل ہوئی، اس کے بعد میرا خیال ہے، مجھے یاد نہیں اس کے بعد کب ہوئی، تمام تر کونسلز جو بیٹھی ہیں، تمام تر کلیسیاؤں کے جو ہیڈ بیٹھے ہیں، وہ ان کی ڈیٹیل آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ مسیحی ایمان کوئی غار میں بیٹھا کر نہیں لکھا گیا، نہ ہی کسی نے مجھے کسی وقت کہا کہ پوپ نے کوئی طے خانہ رکھا ہے، اس کے نیچے ساری جو ہیں وہ اصل کتابیں موجود ہیں۔ اس طرح کا کوئی مسیحیت میں کوئی تصور نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہی اپنی طرف سے بنائے ہوئے رکھے ہیں، بلکہ خداوند کے فضل سے کلیسیا شروع سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرتی رہی۔ اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں، وہ ہے فضل اور سلامتی یا اطمینان۔ پولس رسول جہاں پر بات کرتا ہے کہ وہ بھائیوں اور کلیسیاؤں کے ساتھ متفق ہے، اور یہ بات جو وہ کر رہا ہے یہ ان کی طرف سے بھی سچی ہے، وہ اس بات کو مانتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب اطمینان فضل جو ہے وہ تم پر ہو، اور پھر اس کے بعد وہ اطمینان۔ یہ کیوں کلام مقدس میں ان الفاظ کو ترتیب اس طرح دیا گیا، یا کیوں وہ ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ فضل کے بغیر زندگی میں اطمینان نہیں آ سکتا۔ یہ بات
مکمل طور پر واضح ہے۔ خدا ہمارے باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل ملے۔ یہ صرف ایک سلام نہیں تھی، بلکہ یہ انجیل کا پہلا اور خاص نقطہ ہے کہ فضل اس کو جانو، نہ کہ جھوٹے استادوں کی تعلیم جو فضل کے بغیر ہے۔ کیوں وہ اس پر زور ڈالتا ہے؟ کیونکہ پوری مسیحی زندگی فضل سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ مسیحی ایمان سے فضل کو نکال دیں، مسیحیت ختم، اور فضل ہی میں یہ قائم رہتی ہے اور فضل ہی میں یہ مکمل ہوتی ہے۔ اور یہی بات ہے، وہ ان باتوں کو کلیئر کرنے کے بعد اب وہ تمہید میں اس بات کو لاتا ہے کہ تمہیں تو انجیل فضل کے مطابق بتائی گئی، نہ کہ کام کرو گے تو پھر تمہیں نجات ملے گی۔ تمہیں تو انجیل بتائی گئی اس کام کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع نے صلیب پہ کیے، اور ان کے باعث ہم نجات پاتے ہیں، اور وہ فضل ہی ہے جو صلیب پر ہوا۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال ہمیں خدا کا بندہ افسیوں 2:8-9 میں بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم فضل ہی سے ایمان کے وسیلہ سے نجات پاتے ہو، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ جھوٹے استادوں جو تم بتاتے ہو کہ اپنے نیک اعمال سے جنت میں جاؤ گے، دراصل تم کبھی نہیں جا سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بابا آدم کبھی بھی جنت سے نہ نکلتا۔ ایک ہی نافرمانی ہوئی اس کی زندگی میں، وہ جنت سے نکال دیا گیا۔ اگر تم اس طرح کی تعلیم دے رہے ہو تو یہ بخشش نہیں، یہ خدا کا فضل نہیں، بلکہ اپنے بلبوتے پر جنت کمانے کی بات ہے جو ناممکن ہے، نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ جناب، جب آپ اس بات کو دیکھتے ہیں تو 17ویں صدی میں بھی یہی نعرہ وہ بلند ہوا کہ سولا گراٹیا، صرف فضل، اور اس کی بنیاد بھی اسی بات پر تھی کہ اس دور میں بھی کئی لوگ، کئی استاد جو ہیں وہ فضل کے ساتھ کام پر بھی توجہ دینا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فضل کافی نہیں، ہمیں کچھ نئے کام بھی کرنے ہیں، ہمیں قبروں کو بھی وزٹ کرنا ہے، ہمیں فلاں شخص کے جو ہے وہ دعا بھی لینی ہے تاکہ ہم نجات پائیں۔ لیکن کلام مقدس اور یہ غلطیوں کا خط اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ مسیح کے بغیر کچھ نہیں، اور جو اس کے وسیلہ سے ہمیں فضل ملا ہے وہی ہمیں ہر طرح کی نجات فراہم کرتا ہے۔ اب جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں کہ یہ فضل جو ہے یہ دراصل سلامتی بخشتا ہے، فضل کے بغیر سلامتی نہیں۔ رومیو 5 باب اور اس کی پہلی آیت اسی بات کو ہمیں بتاتی ہے۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح ہے، سلامتی ہے۔ اور یوحنا 14 باب اور اس کی 27ویں آیت میں مسیح یسوع بڑے واضح طور پر کہتے ہیں، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ جس طرح جھوٹے استاد اطمینان کی بات کرتے ہیں، مسیح کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ مسیح یسوع کہتے ہیں میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں۔ جب وہ اپنا اطمینان دیتا ہے، دوسرا کوئی اطمینان ہمیں چھڑا نہیں سکتا، دوسرا کوئی نیک کام ہمیں بچا نہیں سکتا، دوسرا کوئی ایسی بات ہمیں خدا کے قریب اور اس کے اطمینان اور سلامتی میں
لے کے جا نہیں سکتا۔ ایک خوبصورت مثال ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ سمجھ سکیں۔ فرض کریں کہ ایک مجرم عدالت میں کھڑا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سکون چاہیے، لیکن جب تک جج اسے معاف نہیں کرتا سکون ممکن نہیں۔ پہلے معافی پھر سکون۔ یہی دراصل فضل اور اطمینان، فضل اور سلامتی کی بات ہم کر رہے ہیں۔ لیکن وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ فضل اور اطمینان کس طرح ہے؟ خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ جب اس بات کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہم اس بات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ پولس فضل اور سلامتی کو خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح دونوں کی طرف سے قرار دیتا ہے۔ عہد قدیم میں فضل اور سلامتی کا سرچشمہ خدا تھا۔ یہاں پر جب پولس رسول اس بات کو پیش کر رہا ہے تو وہ مسیح اور خدا کو یا خدا باپ کو جدا نہیں سمجھتا، اور اس کی تعلیم انجیل مقدس میں واضح ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کو پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اسی لیے باپ اور مسیح جدا نہیں ہو سکتے۔ پھر جب توما مسیح کو دیکھتا ہے مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ ہم ان باتوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا ہے، اس کا کلمہ ہے، اور اس کلمے کے وسیلہ سے جو فضل پر فضل ہم پہ ہوا اسی کے وسیلہ سے سلامتی ہم میں پائی جاتی ہے۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہ صلح کا پیغام مسیح کی پیدائش پر دیا گیا کہ خدا اپنے کلمہ کو بھیج کر دنیا میں فضل کے وسیلہ سے سلامتی کو جو ہے وہ جاری کرے گا، اور اسی بات کو دراصل اس کلیسیا میں بگاڑا جا رہا تھا۔ اور آج بھی لوگ جو نجات سمجھتے ہیں کاموں کے وسیلہ سے ہے، وہ دراصل حقیقی خدا کو نہیں سمجھے، اس کے فضل کو نہیں سمجھے، اس اطمینان کو نہیں سمجھے، اور جب یہ سب کچھ نہیں سمجھیں گے تو ان کا انجام جہنم ہی ہوگا۔ آئیں ہم اگلے حوالہ کی طرف چلتے ہیں اور ساتھ میں اس بات کو سوچتے ہیں کہ کیا آپ حقیقی فضل اور سلامتی کو سمجھ چکے ہیں؟ کیا آپ نے حقیقی فضل کی تعلیم پائی ہے، یا ابھی بھی آپ اپنے نیک اعمال میں پھنسے ہوئے ہیں؟ آئیں ہم تیسرا اور آخری جو نقطہ ہے اس کو دیکھیں گے، اور یہ ہے میری نجات صرف یسوع مسیح اور سارا جلال بھی اسی کی طرف ہی ہے۔ آئیں ہم اس حوالہ کو پڑھیں گے، اور یہ حوالہ ہے 4 اور 5 آیات ہیں۔ اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے۔ اس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ آپ پہلے سمجھ آئے ہیں۔ دوسری اور تیسری آیت میں جو فضل اور اطمینان ہے وہ کیسے ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے اور اس کے ساتھ اطمینان، سلامتی آئی ہے، لیکن اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں سے ہم کو حاصل کیا ہوا ہے؟ ہم خراب جہان سے نکل کر خداوند کے حضور سلامتی کے ساتھ مخلصی کی حالت میں موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے گناہ یا جن گناہوں میں ہم پیدا ہوئے وہ اس قدر بڑے تھے کہ ان سے صرف اور صرف ہم خدا کی مرضی سے بچ سکتے تھے۔ اس کی مرضی کے موافق ہم موجودہ
خراب جہان سے خلاصی پاتے ہیں۔ اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں نجات دی ہے۔ یہ سایہ نبی اس کے 53ویں باب میں آپ پڑھ آئے ہیں، بے شمار بار اس پلیٹ فارم سے اس باب کو مینشن کیا گیا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی، لفظ سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہمیں آگے پتہ چلتا ہے، پہلا پطرس اس کی دوسرے باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ پطرس رسول جب وہ یہ بات کرتا ہے تو یہ سایہ نبی کی جو بات ہے اس کو دہراتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اور یہ شفا گناہوں کو مسیح نے اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ کے ہمیں بخشی ہے۔ اگر مسیح نے سب کچھ ادا کر دیا ہے، ہی پیڈ اٹ آل انگریزی میں ہم کہتے ہیں، تو نجات میں ہمارے اعمال کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم نجات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ نجات پا کر خدا کی فرمانبرداری کرتے ہیں، جس طرح افسیوں 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور جب یہ خلاصی ہے تو خلاصی کا مطلب کیا ہے؟ خلاصی کا مطلب ہے خطرے سے نکال دینا، آزاد۔ جس طرح شروع میں بتایا کہ اس پوری کتاب کا جو تھیم ہے وہ ایک لفظ آزادی، خلاصی، چھٹکارے، مخلصی پر ہے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں خلاصی بخشتا ہے، وہ ہمیں اس خراب جہان سے چھڑاتا ہے، اور اس کی مثال ہمیں جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، رومیو 12 باب کی 2 آیت میں بھی بتائی جاتی ہے، لیکن یوحنا 2 باب اور اس کی 15 اور 17ویں آیت میں مسیح یسوع خود وہ کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو، یعنی بھیڑوں بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا، ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ کلیسیا کو کلام مقدس میں خدا کا گھر کہا گیا ہے۔ بے شک ہیکل بھی خدا کا گھر ہے، لیکن موجودہ کلیسیا، کلام مقدس نئے عہد نامہ میں کلیسیا کو بھی خدا کا گھر کہا گیا ہے، اور غلطیوں کی کلیسیا میں جھوٹے استاد یہی کام کر رہے تھے، اور خدا پولس رسول کو استعمال کرتا ہے کوڑا دے کے ہاتھ میں، اور وہ کوڑا ہے وہ تعلیم جو وہ بھول رہے ہیں۔ وہ ان کی پٹائی کرتا ہے، ان تمام تر الہی باتوں کو جب وہ بھول جاتے ہیں تو وہ ان کو یاد دلا کے ان کی پٹائی کرتا ہے۔ فضل کو یاد کرو، اس مخلصی کو دیکھو، ان گناہوں کو دیکھو جن سے تم چھٹ نہیں سکتے تھے۔ وہ شروع ہی سے وہ کہتا ہے، نہ میں انسانوں کی طرف سے ہوں، نہ میں کسی انسان کی طرف سے، بلکہ جس نے مجھے زندہ کیا ہے، خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کا رسول ہوں۔ وہ اسٹریٹ فارورڈ، آپ اس کے تمام خطوط پڑھ سکتے ہیں، وہ تمام دوسرے خطوط میں بڑی فرق طریقے سے دعاؤں کے ساتھ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے ان کلیسیاؤں کی وہ خط لکھتا ہے، لیکن یہ واحد ایسا خط ہے جس میں وہ اسٹریٹ فارورڈ کہتا ہے کہ پولس نہ انسانوں کی طرف سے، نہ انسان کی جانب سے، بلکہ خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جس کو اس نے زندہ کیا ہے۔ پولس رسول وہ کہتا ہے میں مردہ تھا۔ وہ آگے ہم اگلے ہفتے میں سیکھیں گے کہ وہ اس کی مردگی کیا تھی۔ ہم ان باتوں کو سیکھتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا وہ حقیقی تعلیم ہمیں پیش کرنا چاہتا ہے۔ ہم
جب ان سب باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اس بات پر آتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف نہیں چاہتا، وہ خدا وند خدا کی تعریف کہتا ہے، ابدالآباد ہوتی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تعریف کے قابل ہے، اسی نے ہمیں اپنے فضل سے اور اس فضل کے وسیلہ سے سلامتی بخشی، اور وہ کیسے بخشی؟ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے، نہ کہ کسی اور کام کے وسیلہ سے جسے جھوٹے نبی پیش کر رہے تھے۔ اب جب ہم آخر پر دیکھتے ہیں ان 5 آیات میں ہم کیا سیکھتے ہیں، تو خصوصی بات جو ہے وہ ہمیں بتائی جاتی ہے کہ ہمیں اس جہان جو خراب ہے اس میں سے خلاصی بخشی گئی۔ یہ وہ بتاتا ہے کہ میرا اختیار میرا نہیں بلکہ مسیح کا ہے، میری رسالت میری نہیں بلکہ مسیح کی طرف سے ہے، میرا پیغام اسی لیے پھر میرا نہیں کیونکہ مجھے بھیجنے والے نے جو پیغام دیا ہے یہ اس کا ہے، میری نجات صرف یسوع مسیح اور اسی لیے سارا جلال اسی کو ملے۔ لیکن یہ تو ہم نے جان لیا، لیکن یہ ایپلیکیشن جو یہاں پر پڑی ہے کہ ہمیں خدا نے مسیح کے کفارہ کے وسیلہ سے فضل بخشا ہے، سلامتی بخشی ہے، لیکن اس کا موجب کیا ہے؟ ہمیں جو اس نے کہاں سے سلامتی بخشی ہے، فضل کیوں کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ خراب زمانہ سے خلاصی بخشی۔ کیا آپ آج اسی خراب زمانہ میں اگر پھنسے ہوئے ہیں تو پھر آپ مخلصی نہیں پائے ہوئے، آپ آزاد نہیں، آپ غلام ہیں، گناہ کے غلام، اپنے آپ کے غلام، اپنی مردہ شخصیت کے غلام، جس طرح پولوس اپنے مذہب کا غلام تھا، اپنی وہ ذہن میں جو بنائے ہوئے نظریات تھے اس کا غلام تھا، اور اسی وجہ سے وہ کلیسیاؤں کو برباد کرتا جاتا تھا۔ اگر آج آپ بھی اپنے نظریات، اپنی سوچ جو خدا کی طرف سے نہیں، اس خیال کے جو خدا کی طرف سے نہیں، اس کے غلام ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کی سلامتی اور فضل آپ کے لیے بھی موجود ہے۔ اور اگر آپ مان چکے ہیں کہ آپ اس فضل کے نیچے آ چکے ہیں اور اس کے وسیلہ سے آپ کے اندر سلامتی ہے، تو یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ لیکن آج ایمانداروں سے بھی یہ چیلنج ہے، کیا آپ اس فضل کو حقیقی طور پر سمجھ چکے ہیں؟ اگر سمجھ چکے ہیں تو کیا وہ سلامتی آپ کے اندر ہے؟ اور جو غیر ایماندار ہیں، اگر آپ اپنے نیک اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی اتنے نیک اعمال نہیں کر پائیں گے کہ آپ خداوند کی حضوری میں جا سکیں، تو آپ اس ڈاکو جو مسیح کی صلیب کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، جو دوسری ایک صلیب پر تھا، جب اس نے مسیح کو دیکھا تو وہ چلا اٹھا کہ اے خداوند، جب تو صلیب پر ہے مسیح، اور وہ کہتا ہے خداوند جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ جملہ ایک اپنے اندر ایک بہت بڑی تعلیم سموئے ہوئے ہے، یہ جملہ اپنے اندر ایک بہت بڑا الہام سموئے ہوئے ہے، اور یہ اس بندے کو ملتا ہے جس پر خدا کی مرضی عیاں ہو جائے، جو خدا کی مرضی کے موافق ہو، اس کا دل کھل جاتا ہے اور وہ مسیح کو دیکھتا ہے کہ یہی نجات دہندہ ہے، بے شک وہ مسیح صلیب پر لٹک رہا ہو یا مردوں میں سے زندہ توما کو نظر آئے۔ جب وہ دیکھ لیتا ہے تو وہ اسے خداوند کہے نہیں رکتا، جب وہ اسے دیکھ لیتا ہے تو وہ صلیب پر ہی اس سے نجات طلب کرتا ہے، صلیب پر ہی اسے کہتا ہے اے خداوند، اگر جب تو اپنے تخت پر بیٹھے، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور جواب میں
اسے مسیح یہ نہیں کہتے کہ جاؤ یروشلم کے جو ہے وہ 4 چکر کاٹو، وہ یروشلم میں جا کے فلاں قسم کے بھیڑ کو ذبح کرو، یہ نہیں کہتا کہ فلاں قسم کی خوشبو جلاؤ، یہ نہیں کہتا کہ فلاں کام کرو، بلکہ مسیح یسوع سے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہے۔ یہ سلامتی ہے۔ اور صلیب پر جکڑے ہوئے وہ ڈاکو جس کی بدن میں سکون نہیں، لیکن اس کو وہاں پر حقیقی سکون اور حقیقی اطمینان اور حقیقی آرام ملا۔ اگر آج آپ یہ آرام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسیح یسوع آج آپ کے لیے بھی موجود ہے۔ اگر آج آپ کا دل خدا کھولتا ہے، اگر آج آپ اس کی مرضی کے موافق اس پیغام کو سنتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں، تو آج یہ فضل اور یہ سلامتی آپ کی ہے۔ خداوند آپ کو